حضرت مصعب بن عمیر تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، چھوٹے سے تھے، 2 بھائی تھے اور یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اتنی بڑی ماں کے بیٹے تھے نا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی کو سونگ کے لوگ بتاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا۔ اتنی شان والی ماں کے بیٹے تھے، اتنے پیسے والے کے کہ وہاں خوشبو ہر کسی کا نصیب نہیں تھی، پیسے والوں کو خوشبو ملتی تھی اور یہ خوشبو لگاتے نہیں تھے، خوشبو میں نہایا کرتے تھے، اتنی دولت والی ماں کے بیٹے۔ لیکن ایک دن عشق حضور سے ہو گیا، جب حضور سے عشق ہوا نا تو بیٹھے ہوئے بات چل رہی تھی تو بھائی کے سامنے بات آ گئی تو اس نے کہا نہیں تو یہ نہ کر، ان سے پیار نہ کر۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے کیا کروں، میں تو دل ہی انہیں دے بیٹھا۔ کہا اچھا، دونوں میں اس نے کہا سن اگر تو پیار کرے گا نا تو تیری جائیداد کا حصہ تجھے نہیں ملے گا، انہیں چھوڑ دے ورنہ میں تیرے حصے کی بھی خود لے لوں گا زمین۔ مصعب بن عمیر مسکرا کے بچپن میں کہنے لگے بھائی اگر یہ بات ہے تو کہنے لگے سن تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، اپنے حصے کی میں تجھے خود ہی دے دوں گا، سبحان اللہ سبحان، اپنے حصے کی میں تجھے دے دوں گا۔ دونوں بھائیوں میں آپس میں تو میں چل رہی تھی، اتنے میں ماں آ گئی۔ مصعب بن عمیر چھوٹے تھے، سوچنے لگے ماں تو مجھ سے پیار کرتی ہے نا، پھر میری کہے گی ماں بات، تو باتیں ہونے لگی۔ ماں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا ماں یہ بات ہے۔ ماں نے پھر پیار نہیں دیکھا، ماں کہنے لگی نہیں اگر تو اس سے پیار کرے گا جو جادوگر ہے، اس کے بہکامے میں آئے گا، جو لوگوں کو جادو سے اپنا بنا رہا ہے، تو پھر جو بیٹا اس نے کہا وہی سچ ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ کہنے لگا ماں پھر جا دولت بھی میں نے چھوڑ دی۔ ماں نے کہا نہیں پھر اب تو کپڑے بھی اتار دے۔ جب ماں نے کپڑے اتروائے مصعب بن عمیر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، کہنے لگے بہن کوئی ٹاٹ ہو تو وہی لا کے دے دے جس سے میں سطر چھپا سکوں۔ اللہ اکبر، بہن بہن ہوتی ہے۔ اس نے وہ جس کے اندر سامان رکھا جاتا تھا باندھ کے ایسا ٹاٹ لا کے دیا، حضرت مصعب بن عمیر نے وہ لپیٹا اور لپیٹ کے سیدھا رخ کیا حضور کی خدمت میں گئے اور پوری زندگی پھر حضور کے ساتھ گزاری۔ اتنی بڑی شان والی ماں کا بیٹا، جانتے ہو اتنی دولت والی ماں کا بیٹا، جب آپ احد میں شہید ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ کے بدن پہ کئی پیبند لگے تھے کپڑوں میں، اور اس غربت کے عالم میں آپ نے وصال فرمایا۔ لیکن خدا کی قسم حضور کی بارگاہ میں دولت نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ جب مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے اس وقت آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک ظالم نے آپ کا بازو کاٹا نا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، پھر جب دوسرا بازو کاٹا دانتوں تلے آپ نے دبا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں جب آپ شہید ہوئے تھے اس حال میں شہید ہوئے تھے کہ وہ جھنڈا مصعب بن عمیر کے دانتوں کے تلے اس وقت بھی دبا ہوا موجود تھا۔ سبحان اللہ، یہ قربانیاں تھی۔ اور اللہ اکبر، پھر اسلام نے غربت کے دور میں بھی کبھی جھکنا نہیں سیکھا اور اسلام کے لیے زمین تنگ نہیں ہوئی غربت کے دور میں بھی۔ آج دولت ہوتے ہوئے لوگ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم آگے بڑھیں، اللہ نے دولت دی ہے نا پھر اللہ سے تجارت کریں۔ ہاں ہم ایک نعرہ شریف کا بڑا پیارا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ میں ان باپوں سے گزارش کروں گا جو 10 سال کے بچوں سے مزدوریاں کروا کے 200 روپے کھا کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں گے، نہ، ان کے مستقبل کو اتنا سستا نہ سمجھو۔ 200 روپے میں نہ بیچو، 200 روپے میں نہ بیچو۔ تو اگر 10,000 مہینے کے بچے سے کموا بھی لے گا تو مرنے کے بعد نہ تیری قبر پہ یہ ٹھوکر مار کے کہے گا کاش تو نے کمائی نہ کرائی ہوتی، ہمارے ہاتھ میں قلم دے دیا ہوتا۔ آپ لائق باپ بنیے۔ صرف اولاد کی ذمہ داری نہیں ابا کی جوتیاں اٹھائے، ابا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو کسی لائق بنائے۔ ہاں ابا ایسی روایت سنا تھا جس میں ابا سر پہ ہی چڑھ جا تو چڑھا دیا ابا سر پہ، اب وہ گلا کاٹ رہا ہے، چھری لیے بیٹھا ابا بھی، او بھائی او ابا تجھ سے بھی حساب ہوگا، صرف بیٹے سے نہیں تجھ سے بھی حساب ہوگا، تو نے کہاں کہاں بچوں کے ساتھ انصاف کیا۔ خدا را مہربانی کریں آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، خود مزدوری کر لیں لیکن بچوں کو پڑھائیں۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، کبھی پتھروں سے کوئی کامیاب نہیں ہوا، ہاتھ میں بندوقیں اور لاٹھی لینے سے کامیاب نہیں ہوا۔ آج جو تم دیکھ رہے ہو نا دنیا میں ماحول، جو یہ لاٹھی بندوقیں لے کے کھڑے ایک دن یہ خون کے آنسو روئے